حامدا ومصليا ومسلما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن اور اصحاب مصطفیٰ، یہ وہ عظیم الشان توحیدی عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، صحبت یافتہ مومنین، چاہے انصار ہو مہاجرین ہو، اپنی کتاب قدیم میں پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کے حوالے سے سند نازل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے آزو بازو بھی فسق، فجور اور کفر نہیں بھٹک سکتا جب تک وہ ایمان میں نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پاک کی برکت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، میری جانب سے تم پر فضل دائم یہ ہے کہ اب میں تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، عصیان و نافرمانی کو ہمیشہ کے لیے ناپسند کرنا لکھ دیا ہے۔ یعنی تمہارے اب عمل و کردار سے کوئی ایسی حرکت ہوگی ہی نہیں جو میری نافرمانی کی متقاضی ہو یا کفر ہو یا اور اسلام اور ایمان کے خلاف ہو۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج لوگ کردار و عمل کی بنیاد پر صحابہ کرام کو پرموٹ کرتے ہیں۔ صحابہ یہ کردار و عمل کا عنوان نہیں ہے، صحابہ یہ صحبت مصطفیٰ کا عنوان ہے۔ صحابہ صحبت سے ہے، یہ عربی لفظ ہے، اور صحبت یہ خدا کے رسول کی حاصل ہے، اسی لیے اسی نام سے انہیں کتاب میں رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عنوان خدا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عنوان مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک کی آیت نازل کی، اگر خطاب اپنا ہے، مخاطب مصطفیٰ ہیں، تو عنوان صحابہ کرام ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، پوری توجہ سے سنیے، میں ایک درسگاہی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے، اور جو چیز آپ کو کردار و عمل پر برانگیختہ کرے گی اور کرتی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی، وہ ہے محبت کا اسٹرانگنس۔ اگر ذات آپ کے اندر معتبر نہیں ہے تو بات کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ خدا کی ذات کو معتبر، رسول پاک کی ذات کو معتبر، اور اس کے بعد اگر کسی ذات کو آئیڈیل یا معتبر ماننا ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ قرآن پاک نے اتنا بھروسہ کیا صحابہ کرام پر، اللہ پاک نے اتنا بھروسہ فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں بجا، بلکہ آپ 6666 آیتیں دیکھیں تو ہر آیت میں اگر عنوان صحابیت نظر آتا ہے تو وہ صرف صحبت مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق اور وہ پازیٹیوٹی، وہ مثبت نظریہ صحابہ کرام کا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ اللہ ڈھنگ سکھاتا ہے در مصطفیٰ پر سوال کا، ارشاد خدا بندی ہے۔ توجہ سے سنیں قرآن اور اصحاب مصطفیٰ۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، لوگوں سنو، در مصطفیٰ پر حاضر ہو، سوال کرنا چاہتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں تمہیں آداب مصطفیٰ
اور بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنے کا ادب سکھا رہا ہوں. سنو، اپنا لاجک، اپنا تھاٹ اور اپنی تھنکنگ اور اپنی ڈکشنری، اپنی لغت، یہ اپنے پاس میں سکھا رہا ہوں. توحیدی لغت سے مصطفیٰ کا ادب سیکھو. انظرنا، میرے حبیب سے کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. یہ خدا دیکھیے سکھا رہا ہے ادب مصطفیٰ. میں اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک عام تصور میں مت لیجیے. قرآن پاک نے آج صحابہ کرام کو آج یہ اس انداز میں سمجھا جاتا ہے یا پرموٹ کیا جا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. ارے آپ صحابہ کو سمجھ لیجئے کہ وہ صحابہ کیوں ہے. خدا کی قسم کرنا تو بہت آ جائے گا آپ کو. کرنا مین بعد میں ہے، سمجھنا مین پہلے ہے. صحابہ کرام کو سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تکمیل بعد میں، صحابیت کا عنوان پہلے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا میں قرآن کے نزول کا عنوان بعد میں ہے. صحابہ کرام کا عنوان پہلے ہے. کیا آپ نہیں جانتے نماز کا عنوان بعد میں ہے، حج کا عنوان بعد میں ہے، زکوٰۃ کا عنوان بعد میں ہے. ایمان کے بعد پیلرز آف اسلام جتنے بھی ہیں سب مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں، لیکن صحابیت کا عنوان دیکھیے تو مکہ میں. اور وہ بھی صحابہ کرام افضل الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء. ابو بکر صدیق کی ذات ہے، صحابیت سے مشرف ہے. عمر بن خطاب کی ذات ہے، صحابیت سے مشرف ہے. تمام کو دیکھیں آپ، 12-13 سال تک صحابیت کا تو عنوان نظر آتا ہے، لیکن نماز کا عنوان دیکھیں بعد میں، حج کا عنوان دیکھیں بعد میں. مسلمانوں اس بات کو سمجھو، یہ بے عملی کا درس نہیں ہے، یہ اسٹرانگنس ہے ایمان کا، یہ توحید کا اسٹرانگنس ہے، منشأ توحید کا اسٹرانگنس ہے کہ خدا چاہتا ہے. پہلے ذات کو سمجھو، بات خود بخود سمجھ جاؤ گے، کردار کیا ہے سمجھ جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ عمریں گزر جاتی تھی صحابہ کرام میں. صحابہ کرام کی اسلام لانے سے پہلے کیا نہیں سمجھا؟ دیکھا آپ نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، 92 ایئرس گزار دیے ہیں، کفر کا عالم ہے، 92 ایئرس گزر گیا ہے، اللہ کی توحید نہیں ملی ہے ان کو. بارگاہ رسالت میں نہیں، صحابہ کرام کی ادب مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور ایمان کی دولت مل گئی ہے، توحید کی دولت مل گئی ہے. آج افسوس کی بات ہے کردار و عمل کی بنیاد پر ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ارے صحابہ کا تو عنوان وہ ہے کہ آپ کے کردار سے کفر چھٹتا اور ایمان کی دولت نصیب ہوتی تھی. یہ ہے صحابہ کرام کا عنوان. مگر وہ عنوان ہے تعظیم رسالت، وہ عنوان ہے تعلق بالرسالت، وہ عنوان ہے مصطفیٰ کے لیے پوزیٹیوٹی. یہ چیز اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ عمل والے کو نہیں، مصطفیٰ کی صحبت والے کو کہا جاتا ہے. اصحاب، صحبت، یہ سب صحبت مصطفیٰ. قرآن پاک کو آپ دیکھیں، وہ صحابہ کرام اللہ تعریف نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بڑا اہم عنوان دے رہا ہوں، ذرا توجہ. قرآن پاک میں ہے، میں نے ابھی ترجمہ کیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس کو اس طرح آپ پھیلا دیتے ہو کہ بالکل عجیب مقصد نزول قرآن عجیب لگنے لگتا ہے، مقصد بعثت رسول عجیب لگنے لگتا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ذرا سے اس کو قریب فکر رکھ کر کے سمجھیے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے وقت جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد آپ ثنا پڑھتے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ چوتھی آیت ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اے عبادت کرنے والوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہو سب جہان کا رب ہے، اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو مالک یوم الدین ہے. یہ ذرا اندازہ لگائیے، آپ جب رب العالمین اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، رحمان و رحیم مان رہے ہیں، مالک یوم الدین مان رہے ہیں، تو کیا آپ کے عقیدے میں نہیں ہے کہ واقعی وہی مستحق عبادت ہے اور اسی سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں؟ میں چوتھی آیت کا ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو مس ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کو مس ایکسپلینیشن کے ذریعے سے امت میں پرموٹ کیا جاتا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے مولا ہم تو تجھے رب العالمین مانے، رحمان الرحیم مانے، مالک یوم الدین مانے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اس عبادت پر برقراری کے لیے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ ہے تصور استعانت، یہ ہے تصور. اس کو کہیں بھی آپ کسی بھی طرح سے، یہ جو امت میں بزرگان دین یا امت میں عظیم ہستیوں، امت میں جو توحیدی پیمانے پر پرموٹ ہونے کی شخصیتیں ہیں، ان کو جو ہے آپ ایزی سمجھ لے رہے ہو. نہیں، آپ
کبھی نہیں پہنچ سکتے خدا کی طرف جب تک آپ کے پاس واسطہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں, یہی ہے یہی وجہ ہے کہ ذرا سنیں اللہ پاک سورہ شورى آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اس کا عام مطلب یہ ہے اے انسان میں نے تجھے یہ فیسلٹی ہی نہیں دی ہے, تجھے یہ حق ہی نہیں دیا ہے, تجھے یہ شان ہی نہیں دیا ہے کہ تم اس سے بات کر سکے. بات کرنا ہو اپنی بات نبی کے پاس رکھ دو, تیری بات مجھ تک پہنچ جائے گی. اور صحابہ یہی کرتے تھے, صحابہ یہی کرتے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, ان میں سے ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ, مسند احمد کی روایت ہے, ارشاد ہوتا ہے بولو کیا بات ہے, آقا مجھے آنکھ چاہیے. کہا اگر صبر کرتے ہو تو بہتر ہے, کہا نہیں چاہیے, یہ تو جمال یار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. آقا علیہ السلام والسلام کی تربیت اور صحبت کا عنوان ذرا سمجھیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اختیار کی اور آئے جو توحید کا پیمانہ تھا اسی معیار اور اسی نہج کی بنیاد پر آئے ہیں. چاہتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تم زیادہ سمجھتے ہو کہ صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور نبی بھی توحید تک پہنچانے کے لیے جو علم بردار اعظم بن کر کے توحید کے آئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. آپ پہلے نبی کو سمجھائیے, آپ تو صحبت مصطفیٰ تو دیجیے, آپ تو قربت مصطفیٰ تو بتائیے, آپ تو صحابہ پہلے سمجھائیے. قسم خدا کی خود بخود کردار آپ کا اچھا ہوگا, خود بخود آپ کے اعمال اچھے ہوں گے. آپ جو ہے اعمال سمجھاتے ہو. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, بات کا اعتبار بات والے سے ہوا کرتا ہے. بات اگر معتبر ہے تو یہ بعد میں ہے, پہلے بات والا معتبر ہے. ایک بے نمازی آپ کو اگر نماز پڑھنے کہہ رہا ہو آپ اس پر کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر, آپ توجہ نہیں دیں گے. لیکن اگر ایک نمازی اگر آپ کو کہے نماز پڑھیے, متقی پرہیزگار کہے, بات ایک ہی ہے لیکن آپ مانیں گے متقی پرہیزگار کی. یہی بیس ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جو جس طرح جب جہاں جب بھی جس طرح سے بھی فرمایا کوئی تنقید نہیں, کوئی اعتراض نہیں. من وعن آمنا صدقنا یہ ہے عنوان صحابہ, کوئی تنقید نہیں. افسوس ہے صحابہ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تنقید کی بنیاد پر, صحابہ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پر. جنگ جمل کا معاملہ, جنگ صفین کا معاملہ, اے مسلمانوں لا یذکرون الا بخیر, ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرو, اس لیے کہ یہ رہتے ہوئے چلتے پھرتے رب کی جانب سے کامیاب شخصیت ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, فوز عظیم انہیں ملا ہوا ہے, رضی اللہ عنہم کا عنوان انہیں ملا ہوا ہے. اور ایک آیت بڑی اہم بتا رہا ہوں جن میں صرف نبی اور اصحاب مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے, محمد الرسول اللہ. اخیر تک آپ جائیں گے تو نبی اور اصحاب مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اب ذرا جاتے جائیں میں اس سے پہلے کہ باب اسی پارہ نمبر 28 میں آپ دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پہلی سورہ مجادلہ میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. کیا بات ہے, آپ کو صرف خواب میں بھی اللہ تعالیٰ اگر بول دے کہ تو مومن ہے, تو اچھا ہے, تو نیک ہے, پتہ نہیں 7 دن تک تو فاتح کرائیں گے آپ, بشارت ملی ہے کہ میں اچھا ہوں. لیکن سنیے اگر رب لکھ دے اور وہ بھی کس میں, اس کلام میں جو انمٹ کلام ہے, جو قدیم کلام ہے, لوگیں بھتیاں کسیں, لوگیں جملے کسیں. اے مسلمان تو قرآن سے جڑا رہا, تو صاحب قرآن سے جڑا رہا, تو آئیڈیالوجی کے طور پر صحابہ کو دیکھ. بس خدا کی قسم جب نزول قرآن کے وقت میں قرآن کا معارضہ نہ آ سکا تو 1400 سال کے بعد کون قرآن پر ریمارک کرے گا, کون نبی پر ریمارک کرے گا. ڈائریکٹ صحابہ کے سامنے, ڈائریکٹ نبی کے سامنے, ڈائریکٹ قرآن کے سامنے اپوزیشن, اور وہ بھی ایسا اپوزیشن جو بالکل زباندار, بالکل زبان رکھنے والے اہل لسان. لیکن ان لوگوں کو بھی بار بار کہا گیا اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ ایک سورہ, اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ 12 آیتیں, اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ ایک چھوٹی سی سورہ. اس طرح کا چیلنج کیا گیا, لیکن اللہ خود فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہیں لا پاؤ گے اور دم نہیں لا پاؤ گے, میں لکھ دیا ہوں. اس لیے قرآن, صاحب قرآن, نبی اور قرآن یا ان حوالے سے توحید کے کسی بھی حوالے سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو پریشان ہو جاتے ہو. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ عمل و کردار کو ڈھونڈتے ہو. اگر آپ نبی والے ہوتے تو ابو بکر کی آواز آتی کہ سنو اگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے, اگر نبی کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. یہ پازیٹیوٹی کب آتی ہے؟ جب ذات آپ کے اندر
اندر راسخ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کی وہ جماعت کہ اللہ فرما رہا میں نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا. ایمان بلیو کو کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں، تصدیق کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے نماز مدینہ میں صحابہ مکہ میں بھی موجود ہیں، حج مدینہ میں صحابہ مکہ میں بھی موجود ہیں. آپ ذرا عنوان سمجھیے اور اسٹرانگنیس سمجھیے یوم صحابہ کو. یوم صحابہ یہ ایک دن کا نہیں، یہ پر ڈے کا عنوان ہے، بلکہ آل ڈے کا عنوان ہے. صحابہ ہی عنوان ہے. قرآن میں سنیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. ارے بعد میں صبح قیامت تک ایمان لانے والوں، اگر تم ایمان کو برقرار، ہدایت کی دنیا میں برقراری چاہتے ہو، صحابہ کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ کو بیس بناؤ. فقد اہتدوا، تب ہدایت پر رہو گے. یہ توحید کا کانسیپٹ ہے. کیا جانتے ایمان ایمان ایمان، اس کو سمجھنا ہے آپ کو. کردار و عمل یہ صحابہ کا عنوان نہیں، صحبت مصطفیٰ ہے. پازیٹیوٹی مصطفیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ سے ریلیٹڈ ہر بات کو پازیٹیو عنوان میں لینا. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہی نبی نے رحمان سکھایا انہیں، نبی نے پہچان کرایا قرآن، نبی نے پہچان کرایا رمضان، نبی نے ہی سب کچھ کیا. کیا وہ صحابی کو آپ بھول گئے جو صحیح بخاری کا عنوان ہے؟ قرآن پاک کے حوالے سے آپ ذرا سنیں. قرآن پاک اور صحیح بخاری میں کہہ رہا ہوں، یہ تشریح ہے اور تفسیر قرآن ہے. ذرا توجہ سے سنیں. وہ صحابی کے حوالے سے، وہ یہودی کے حوالے سے کہ کہا تھا کہ نبی کو کچھ مقال، کچھ باتیں، کچھ جملے کسے گئے. نبی نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، ہاں بولنے کا حق ہے. ان لصاحب الحق مقالہ، حق والوں کو حق بولنے کا حق ہے، حق والوں کو بولنے کا حق ہے. کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ہاں بڑی اہم بات آ گئی، بلکہ بہترین روایت آ گئی کہ حضرت خزیمہ کو کون نہیں جانتا، یہ صحابی رسول ہیں. حضرت خزیمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے شہادت کا جو عنوان ابھی دیا ہے، گواہی کا جو عنوان دیا ہے، مجھے بتائیں. آپ نے رب کی پہچان کرائی، کوئی گواہی کا کانسیپٹ نہیں. برزخ کا عنوان دیا، کوئی گواہی کا. آپ نے جو کہا وہ ہم نے بے دیکھے تسلیم کر لیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا کاروباری معاملہ اور آپ پر یہ کلیم کرے. نہیں، یہ عظمت دیکھ کر مصطفیٰ اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے کہ باب شہادت میں دنیا کا تمام گواہ دو اگر گئے تب جا کر گواہی معتبر ہو، لیکن خزیمہ کی شہادت و خزیمہ کا شہادتین، یہ صحابی رسول مصطفیٰ پر جان نثاری ہے. اور پازیٹیوٹی اور پیغمبر نے ایک کی گواہی دو گواہوں کی منزل میں اتار دیا ہے. یہ ہے عنوان. قرآن پاک نے اتنی عظیم جگہ دی ہے اور اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ، اس لفظ کو سمجھیے آپ، اس پازیٹیوٹی کے ساتھ دی ہے کہ صحابہ کو ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جو آخری صحابہ ہیں، دیہات کے کیوں نہ صحابی ہوں، ان تمام صحابہ کرام کو صرف صحبت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے آئینے میں دیکھو. صحابہ پر کلیم، اور وہ بھی کردار و عمل کی بنیاد پر، یہ در حقیقت نبی پر کلیم ہے، نبی کی تربیت پر کلیم ہے. اور نبی پر کلیم مومن کیسے رہتا ہو گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، نہیں سنے آپ؟ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم نبی کو سب سے زیادہ نہ پسند کرو. یا پسند یہی ہے کہ نبی کی تربیت پر اعتراض کیا جائے؟ نہیں مسلمانوں، عمریں کٹ جاتی تھی کفر میں، عمریں کٹ جاتی تھی شرک میں، مگر وہ کفر و شرک کا خاتمہ کر دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصطفیٰ کا ہو جاتا تھا کوئی، جب نبی کے قدم میں آ جاتا تھا کوئی. آپ ذرا دیکھیں کیا عمر ہے. آپ تو الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. سوچے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ، اور وہاں کفر کے عالم میں ہوتے تھے، اور نبی کا صحابہ کرام کے ادب و احترام کو دیکھ کر عروہ ابن مسعود ثقفی نے 92 ایئرس کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے جب دیکھا یہ پازیٹیوٹی، صحابہ پوچھے بھی تھے وہ عروہ کیوں ایمان لا رہے ہو؟ کہا ارے تم اتنی تعظیم اور ادب کرتے ہو، یہ دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے، یہ صرف توفیقی ہو سکتی ہے. آپ ذرا سمجھیں ان باتوں کو کہ صحابہ کرام کا جو عنوان ہے یہ پردے کا عنوان ہے، ہمیشہ کا عنوان ہے، اور پازیٹیوٹی کا عنوان ہے. اس بات کو سمجھیے. کیا کیا آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں قرآن پاک میں؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے صحابہ کرام کی جماعتوں سنو، اپنے رسول کو آپس میں اس طرح نہ پکار لینا، ایزی نہ لینا. جتنی تعلیم اللہ نے در مصطفیٰ کی پازیٹیوٹی کی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قسم خدا کی وہ تعلیم نظر ہی نہیں آتی ہے کسی اور کے حوالے سے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ذرا آپ تنہائی میں سوچئے گا. 12-13 سال تک کوئی نماز حج زکات کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ ہے اور اصحاب مصطفیٰ ہے.
لیکن قرآن کا بھی نزول ہے، قرآن کا بھی نزول ہے۔ قرآن اور اصحاب مصطفیٰ تین چیز ہے یہاں، مصطفیٰ ہے، اصحاب مصطفیٰ ہے اور قرآن ہے، لیکن عمل و کردار نہیں ہے۔ میں یہ بات بزور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی منافق ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اٹھاؤ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 100 اور اس کی تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھو، یہ مدینہ النبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتا وہ آیت سنیے، لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب ان کو آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اچانک فرماتے ہیں اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق۔ اور کمال یہ ہے نفاق اندر کی چیز کا نام ہے، نفاق باطنی کیفیت کا نام ہے، نفاق یہ عمل و کردار سے نہیں، اندر سے نہ ماننے کا نام ہے، اندر سے نہ ماننے کا نام ہے۔ اب آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کچھ معلوم ہے ہمیں؟ نہیں معلوم، لیکن نبی نے جب کہا تو منافق ہے تو ان منافقوں نے بھی نبی کے اس نبوت کی عظمت کو سمجھا کہ سنو نبی کہتے ہی ہے اس کو جو سب کچھ جانتا ہو، بالخصوص امتی کے تو ہر حال سے واقف ہو۔ توجہ سے سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو سب گھسیٹتے چلے گئے، سب بھاگتے چلے گئے۔ حضرت عمر نہیں تھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بتانے لے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہوں گے آپ کہ کچھ صحابہ منافق ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد والے یا فتح مکہ سے پہلے والے، یہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ تم نبی کی رسالت کا اور نبوت کا انکار کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر منافق ہیں تو نبی تو منافق کو اپنی محفل سے نکالنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر یہ منافق تھے تو صحابی نہیں ہے، اور صحابی ہے تو منافق نہیں، کیونکہ منافق ہوتے تو نکال دیے جاتے۔ صحابی اور منافقت میں، صحابیت و منافقت میں تعارض ہے، آسمان و زمین کا معاملہ ہے۔ اس لیے صحابی کو بس نبی کے آئینے میں دیکھو، صحابی کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آئینے میں دیکھو، تربیت کے آئینے میں دیکھو، عمل و کردار سے نہیں، ورنہ عمر بن خطاب کا عنوان آپ بناؤ گے، تلوار لے کر آئے تھے تم صفین اور جمل کی بنیاد پر، وہاں تو صحابہ آپس میں ہے نا، وہاں صحابہ آپس میں ہے، یہاں تو عمر بن خطاب نبی کو مارنے چلے ہیں، نبی کو مارنے چلے ہیں، مگر عنوان بناتے ہو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی والے ہو گئے، نبی والے جب ہو جاتے ہیں پاسٹ کی ساری چیزیں، الاسلام ما کان یحب قبلہ، پاسٹ کی ساری چیزیں نبی کی قدم میں آنے کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک آخری بات جو بڑی اچھی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، سلامت رکھے، بڑی اچھی بات آ رہی ہے، سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کا زمانہ اور دور کب کہا ہے؟ نبی کی آمد سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا ہے، صحیح ہے؟ زمانے جاہلیت کہا، بالکل اس بات کو سمجھیے گا، کیا بات ہے یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جہالت کی اپوزٹ، جہالت کی جو ضد ہے وہ علم ہے، تو دور علم کیوں نہیں کہا جاتا اس کو؟ دور رسالت کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ سمجھیے اس کو، سارے جہان کے رسول ہے، دور رسالت نبی کی بعثت و آمد سے پہلے دور جاہلیت ہے۔ اس لیے اے انسان سن، نبی والا جاہل ہے بھی تو عنوان توحید میں وہ عالم ہے، اور نبی کے پہلے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے رومنی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے فلاسفر کیوں نہ ہو، بڑے بڑے میں کہنے والے کیوں نہ ہو، کہا گیا کہ وہ سب جاہل ہیں۔ تو جاہلیت کا خاتمہ قدم مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ اگر اسی لیے اب فلسفہ صحابیت بھی سمجھ میں آ گیا، دیہات کے صحابی کچھ نہیں پڑھے لکھے، کچھ نہیں عمل، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غوث اعظم، امام اعظم، امام شافعی اور 7563 حدیثیں لکھنے والے امام بخاری، امیر المومنین فی الحدیث، ان سب سے وہ صحابی افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ دور جاہلیت میں نہیں، مصطفیٰ کی آمد والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے نبی کی وجہ سے مل رہا ہے، بعثت محمدی کی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ صحابہ نے سمجھا، اور اسی سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پروموٹ کیا اور فرمایا سنو، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين
آمنوا من بعد وقاتلوا، کہ تم جو ڈویژن کرتے ہو نا فتح مکہ کے بعد آنے والے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ تو اللہ پہلے فرما دیا، لیکن نتیجہ سن، فتح مکہ کے پہلے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے ہو، امیر معاویہ ہو ابو سفیان ہو جو بھی ہو، فتح مکہ کے بعد والے بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کیا کل وعد اللہ الحسنی، ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب کو جنت دیں گے، ہے ہمت تو بول دو کہ ہم کلو وعد اللہ الحسنی کو نہیں مانتے، مرتبے ان کے لیول کے حساب سے ان کے بیچ میں، بھائی یہ لفظ اچھا آ گیا، بلکہ پارہ نمبر 3 سے میں اس کو واضح کر دوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت میں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آپ آ جائیں ہر ایک کی فضیلت آپ کو نظر آ جائے گی، ان میں سب سے افضل محمد رسول اللہ، نفس نبوت میں نبوت اور رسالت تمام، اب امتی کو ایڈ نہیں کر سکتے اس میں، وہ ان کی کیٹیگری ہے، ایسے ہی صحابہ کرام میں ان کی کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے فضیلت اور تعلی کا عنوان ہے، لیکن صحابہ کے علاوہ جو غیر صحابہ ہیں کبھی ان کے قدم تک فضیلت میں نہیں پہنچ سکتے، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھے گا، 1400 سال کے بعد آپ صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، جب نبی نے فوراً کہہ دیا تھا بالکل اللہ اللہ، میرے صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنا، یہ تنقید والے نہیں، یہ تصدیق والے، یہ بیلیف والے ہیں، یہ مانے جانے والے ہیں، یہ قرآن کا عنوان ہے، یہ قرآن کا پہلے مخاطبین ہے۔ اور سنو آخری بات، سورہ توبہ کی جو پارہ نمبر 11 کے سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت کریمہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ میں اس آیت کو صحابہ کی عظمتوں کے حوالے سے تو جو ہے ہی، لیکن سنیے اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پوری پوزیٹیوٹی کے ساتھ اتباع کریں گے، دائرہ شریعت میں اپنے تھاٹ اور لاجک کے اعتبار سے نہیں، احسان جب اللہ فرما رہا ہے تو احسان کا عنوان احسان ہی ہوگا، اپنی تھنکنگ نہیں ہوگی، احسان کے ساتھ اللہ پاک جو احسان کی تعریف کیا ہے، بے دیکھے کا عنوان ہے، پوری پوزیٹیوٹی کے ساتھ، اسی لیے اتباع اور اطاعت میں بھی ایک فرق ہے، اطاعت بولتے ہیں کہ جس کی آپ کر رہے ہیں وہ عمل کا معاملہ ہو، وہ مشاہد کا معاملہ ہو، اتباع کہتے ہیں بے دیکھے جن کے پیچھے چلنا، بے دیکھے جن کے، اب قرآن نے یہی کہا واتبعوہم بإحسان، ان کے جو پیچھے چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے بھی ہم راضی ہو جائیں گے، پیچھے چلے گا، اس کو سمجھئے آپ پوزیٹو پہلے اپنے آپ کو بنا لیں، صحابہ کو سمجھئے، جس طرح باپ ماں عام طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں دیکھیں، عام باپ ماں، یہ ہمارے باپ ماں آج کیا کہا گیا، لا تقل لہما اف، کیا نماز کے حوالے سے باپ کو یوز کرتے ہیں، حج کے حوالے سے یوز کرتے ہیں، نہیں، تعظیم کا عنوان ان کے معظم کے کردار کو نہیں دیکھتا، تعظیم کرنے والا جس کی تعظیم کر رہا ہے اس کے لیے حقیقت میں وہ معظم ہو، اور جب قرآن نے کہہ دیا صحابہ معظم ہیں اور صحابہ کو کہہ دیا نبی معظم ہیں تو اب تعظیم چاہیے، بس تعظیم چاہیے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یا اللہ ہمارے ماں باپ تو نماز نہیں پڑھ رہے، حج نہیں کر رہے، زکات نہیں دے رہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے خبردار، اور یہی نہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کی بازو بنے رہو اور جھکے رہو، یہ میرا حکم ہے، تم غوث قطب ابدال سب بن جاؤ گے، لیکن تمہیں جنت تلاشنی ہوگی تو اپنے ماں کے قدم میں ہی تلاشنی ہوگی، تو تعظیم کا یہ عنوان، آپ کردار و عمل اس وقت کریں جب آپ یہ آیت تعظیم رکھیں۔ آخری آیت کریمہ آپ سنیں، اللہ پاک سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، میری پوری گفتگو کا یہ نچوڑ ہے آیت کریمہ کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول کا، اور اس کے بعد عمل تیسرے مقام پر فرمایا اور تعظیم بیچ میں فرمایا، ایمان کے بعد عمل سے پہلے تعظیم رسالت کو رکھ کر کیا ذہن نہیں دیا، ایمان کی کاملیت ہے تعظیم رسالت اور عمل کی مقبولیت ہے تعظیم رسالت، اور اسی منزل پر صحابہ فائز تھے، وما علینا الا البلاغ۔